کہ پام سنڈے کا راز کیا ہے. میرا آج کا مضمون ہے مسٹری آف دا پام سنڈے. پام سنڈے جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کا راز کیا ہے, کیوں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. فیکٹ فور نمبر پریز دی لارڈ. آئے میرے ساتھ نکالیں گے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان, اس کا 21واں باب اور 7 سے 11 ہم دیکھیں گے. بس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا, اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا. اور بھیڑ میں کہ اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں, اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن داؤد کو ہوزانا, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے, عالم بالا پر ہوزانا. اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے. بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا ایک نبی یسوع ہے. اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کرتے تھے, اور صرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دی. تو کہیں آمین. آئے ہم مرکز 11 میں یہ والا پڑھیں گے. مرکز 11 باب. جب وہ یروشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ بیت فرنگے اور بیتنیہ کے پاس آئے تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا تم کو ملے گا جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا, اسے کھول لاؤ. اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیا کرتے ہو تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے, وہ فیل فور اسے یہی واپس بھیج دے گا. پس وہ گئے اور بچے کو دروازے کے نزدیک باہر چوک میں بندھا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے. مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے ان سے کہا یہ کیا کرتے ہو کہ گدھی کا بچہ کھولتے ہو. انہوں نے جیسا یسوع نے ان سے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا اور انہوں نے ان کو جانے دیا. پس وہ گدھی کے بچے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے اور وہ اس پر سوار ہو گیا. وہ سب لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھائے, اوروں نے کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دی, اور جو اس کے آگے آگے اور پیچھے پیچھے آتے تھے پکار کر کہنے لگے ہوزانا, مبارک ہو جو خداوند کے نام سے آتا ہے, مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے, عالم بالا پر ہوزانا. اور وہ یروشلم میں داخل ہو کر ہیکل میں آیا اور چاروں طرف سب چیزیں ملحقہ کر کے ان 12 کے سب ساتھ بیت فرنگا کو گیا کیونکہ شام ہو گئی تھی. سب کہیں آمین. آج کے میرے کلام کے مضمون کا عنوان ہے مسٹری آف دا پام سنڈے. کیا ہے؟ آج آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ڈالیاں ہیں. آپ جتنی گلیوں میں, چوراہوں میں, شہروں میں, بازار میں جائیں, پورے روئے زمین پر ہمارے لوگ جو یسوع کے خون خریدے ہیں وہ پام سنڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. لیکن آج صبح خدا نے مجھے یہ اسائنمنٹ, یہ مینڈیٹ دی ہے کہ میں آپ کو پام سنڈے کا مکاشفہ بیان کروں. میں 3 پوائنٹ بیان کروں گا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پام سنڈے کا پہلا سائن مسیح یسوع کی ڈکلیریشن ہے, اس کا اعلان ہے کہ وہ اسرائیل یعنی یہودیوں کا بادشاہ ہے. اس سے پہلے جب وہ پیدا ہوا تو خبر دی مجوسیوں نے ہیرودیس کی کہ بادشاہ پیدا ہوا ہے, تو بادشاہ اس وقت کے موجودہ بادشاہ کا سامنا نہ کر سکا اور اس کی ماں اور اس کا باپ اسے چھپا کر گدھے پر بٹھا کر مصر کو چلے گئے ہیں.
یہی وہ بادشاہ پیدا ہوا ہے، لیکن وہ بادشاہ اس وقت کے زمینی بادشاہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی بادشاہت کو چھپا رہا ہے، وہ اپنی بادشاہت کی پروٹیکشن کر رہا ہے۔ وہ بادشاہ مصر کو چلا گیا اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ گدھے پر سوار ہو کر۔ سب کہیں ہاللویا، سب کہیں ہاللویا، سب کہیں ہاللویا۔ اور یہاں دیکھیں کہ جب بادشاہ اپنی خدمت کر رہا ہے تو ایک ٹائم، ایک وقت آن پہنچا کہ اس گھڑی، اس موقع پر وہ بادشاہ اپنی بادشاہت کا اعلان کر رہا ہے۔ وہ موقع پام سنڈے ہے۔ اس سے پہلے اس نے اپنی بادشاہت کا اعلانیہ ذکر نہیں کیا۔ شاگردوں نے کہا کہ وہ استاد ہے، بلکہ وہ استاد ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، یعنی خرسطس۔ لیکن اس نے اپنے آپ کو بادشاہ نہیں کہا، لیکن یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ موقع ہے جہاں اس کے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا گیا۔ سب کے ہاللویا۔ اور وہ اپنے جلوس کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، کچھ بھیڑ اس کے آگے ہے، کچھ بھیڑ اس کے پیچھے ہے، اور وہ ہزانہ کے نعرے لگا رہے ہیں، جس کا مطلب ہے آنے والا پر خدا ان کی تعریف ہو، خدا ان کی ستائش ہو۔ لیکن عبرانی زبان میں ہزانہ کا دوسرا مطلب ہے سیو اس، ہمیں بچا۔ ہاللویا۔ سب سے پہلے میں پہلا پوائنٹ بیان کروں گا کہ پام سنڈے کا پہلا مطلب یسوع کی بادشاہت کا اعلان ہے۔ پام سنڈے کا پہلا مطلب یسوع کی بادشاہت کا اعلان ہے، یسوع کے بادشاہ ہونے کا اعلان ہے کہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ جتنے لوگوں کے ہاتھ میں ڈالیاں ہیں، لہرائیے گا ذرا۔ میں ڈکلیئر کرتا ہوں، جس طرح پام سنڈے پر یسوع کے بادشاہ ہونے کا اعلان کیا گیا، آپ کو خداوند اناؤنس کرے، ڈکلیئر کرے یسوع کے نام سے۔ سب کہیں آمین۔ آپ کو امپورٹنٹ لوگوں کے سامنے اس سال ڈکلیئر کرے یسوع کے نام سے۔ اس سیزن خدا آپ کو امپورٹنٹ، ویلیوبل اور مشہور لوگوں کے سامنے اپنے نام کو ڈکلیئر کرے یسوع کے نام سے۔ اب میں ذرا گہرے میں جاؤں گا، ڈالی نیچے کر کے۔ جب بھی بادشاہ بنتا، بنی اسرائیل میں یہ رسم تھی، اسے گدھے پر بٹھا کر شہر کے اندر لے جایا جاتا تھا۔ شاید آپ کے لیے یہ نئی بات ہو، شاید آپ کے لیے نیا مکاشفہ ہو۔ آج سے پہلے یہ بات آپ نے کہیں نہیں سنی ہوگی، نہ پڑھی ہوگی، لیکن آج میں آپ کو گہرے میں لے کر چاہتا ہوں۔ جب میں دعا کر رہا تھا، خدا نے مجھے کہا کہ یہ مکاشفہ میرے لوگوں کو بتانا، کیونکہ آج کی اس میٹنگ کے بعد بہت سارے لوگ جو گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو پردے کے پیچھے زندگی گزار رہے ہیں، اس سیزن میں خدا انہیں لوگوں کے سامنے ڈکلیئر کرنے والا ہے، خدا انہیں لوگوں کے سامنے مشہور کرنے والا ہے، خدا انہیں ان کے مخاطبوں کے سامنے روبرو اناؤنس کرنے والا ہے۔ آمین کی آواز بڑی گا میں۔ آئے ہم خدا کی کلام مقدس میں سے دیکھیں گے۔ پہلا سلاطین پہلا باب 31 سے 33۔ پہلا سلاطین پہلا باب 31 سے 33۔ یسوع کوئی پہلا بادشاہ نہیں تھا جو گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں گیا۔ اس سے پہلے یہ بنی اسرائیل کی رسم تھی کہ جب بھی بادشاہ بنتا اسے گدھے پر بٹھا کر یروشلم میں داخل کرتے، اور ایک جلوس اس کے ساتھ ہوتا جو اس بات کی اناؤنسمنٹ ہوتی، پبلکلی اعلان ہوتا کہ یہ بادشاہ ہے۔ آئیں دیکھیں کہ پہلا سلاطین پہلا باب 31 سے 33۔ سب نے نکال لیا ہے؟ کوئی کام نہیں؟ آواز کم ہے، آپ کا جوش بھی کم ہے۔ پہلا سلاطین پہلا باب 31 سے 33۔ تب بیت صدا
زمین پر منہ کے بل گری اور بادشاہ کو سجدہ کر کے کہا کہ میرا مالک داؤد بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے. اور داؤد بادشاہ نے فرمایا صدوق کاہن اور ناتن نبی اور یہودی کے بیٹے ابنایا کو میرے پاس لاؤ. سو بادشاہ کے حضور آئے اور بادشاہ نے ان کو فرمایا کہ تم اپنے مالک کے ملازموں کو اپنے ساتھ لو اور میرے بیٹے سلیمان کو میرے ہی خنجر پر سوار کرو اور اسے جنون کو لے جاؤ اور وہاں صدوق کاہن اور ناتن نبی اسے مسا کرے کہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو. اور تم نصیحہ پھونکنا اور کہنا کہ سلیمان جیتا رہے. سب کہیں آمین. کلا خنجر ایک ہی نظر ہے. اسے داؤد کہہ رہا ہے کہ میرے خنجر پر بٹھاؤ, کاہن اس کے ساتھ ہو اور اسے شہر کے چوک میں لے جا کر نصیحہ پھونکا جائے, اعلان کیا جائے کہ آج کے دن کے بعد بادشاہ داؤد نہیں بلکہ اس کا بیٹا سلیمان ہے. جب بھی بادشاہ بنایا جاتا پرائیویٹ روم میں اسے بادشاہ نہیں بنایا جاتا تھا. بنی اسرائیل کی رسم تھی داؤد کے دور سے. جب بھی وہ بادشاہ بناتے یہ داؤد نے رسم قائم کی تھی کہ بادشاہ کو گدھے پر بٹھا کر پبلک میں لے کر جاتے, یروشلم کے اندر نصیحہ پھونکا جاتا اور اعلان کیا جاتا کہ یہ بادشاہ ہے. کمرے کے اندر بادشاہ نہیں بنایا جاتا تھا. اس نے کہا سلیمان کو میرے گدھے پر بٹھاؤ اور چوک میں لے کر جاؤ. یہی رسم یسوع کے ساتھ کی گئی کہ جب وہ گدھے پر سوار ہوا وہی رسم جو پرانے نامے میں داؤد کر رہا ہے وہی رسم نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر کی گئی. یسوع بھی گدھے پر سوار ہو کر یروشلم کے چوک میں جا رہا ہے. ایک جلوس پیچھے ہے, جلوس آگے ہے, ہوسانا کے نعرے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بادشاہ ہے بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. زور لگانے جائیں گے. آج صبح آپ کے لیے کیا مکاشفہ ہے؟ جس طرح میرے یسوع کو اناؤنس کیا گیا گدھے پر سوار کر کے کہ وہ بادشاہ ہے, جس طرح سلیمان کو اناؤنس کیا گیا گدھے پر بٹھا کر کہ وہ بادشاہ ہے, میں آپ کی زندگی پر نمودی طور پر ڈکلیئر کرتا ہوں خدا اس سال آپ کی خدمت کو, آپ کے بزنس کو, آپ کے گھرانے کو, آپ کی فیملی کو لوگوں کے سامنے پبلکلی اناؤنس کرے. زور لگانے جائیں گے. پھر کی تاریخ میں وہ اناؤنس کرے والے ہاللویا کے بعد کا میں لگتا ناشتہ نہیں کر گیا. تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ خدا آپ کو پردے کے پیچھے نہیں رکھنا چاہتا, چھپا کر نہیں رکھنا چاہتا, اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتا, غربت کی تاریکی میں نہیں رکھنا چاہتا. خدا آپ کو نیک نامی دینا چاہتا ہے. خدا آپ کو پبلسٹی دینا چاہتا ہے. خدا آپ کو مشہوری دینا چاہتا ہے. خدا آپ کو ایڈورٹائزمنٹ کرنا چاہتا ہے. اس نے سلیمان کو ایڈورٹائز کیا پبلکلی کہ یہ بادشاہ ہے. خدا آپ کے بزنس کو, آپ کی فیملی کو فیمس کرنے والا ہے. یسوع کے نام سے زور لگائیں جائے. سب کے ہاللویا. تو صرف بادشاہ کو مسح کرنا کافی نہیں ہوتا, اس کا اعلان کرنا بھی کافی ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ ہے. تو خدا اس چرچ کے لوگوں کو اور اس منسٹری کو پاکستان کی سرزمین میں اناؤنس کرنے والا ہے. یہ خدا نے مجھے مکاشفہ دیا ہے کہ جس طرح میں نے گدھے پر سوار کر کے سلیمان کو اناؤنس کیا, جس طرح میں نے یسوع کو گدھے پر سوار کر کے اناؤنس کیا, میں اس منسٹری کو, اس کے لوگوں کو ورلڈ میں اناؤنس کرنے والا ہوں. اگر آپ کئی سالوں سے محنت کر رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں فرنٹ لائن پر, فرنٹ پیج پر نہیں آیا, خدا جو
उस अनॉइंटिंग से कनेक्टेड है, फ्रंट लाइन, फ्रंट पेज पर उनको लाने वाला है। जो आपसे आगे थे, आप उन्हें टेक ओवर करने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मसीह यरूशलेम में दाखिल हुआ है, ऐलान हुआ है कि वो बादशाह है, और उसके बाद एक दूसरा बयान सुनने को मिलता है, होसाना, अब्रानी जुबान में जिसका मतलब है सेव अस, हमें बचा, यानी डी फॉर डिक्लेरेशन और डी फॉर डिलीवरेंस। यहां देखते हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि तू बादशाहों का बादशाह है, तू खुदावंदों का खुदावंद है, तू हमें डिलीवर कर। वो डिमांड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सेव अस, हमें बचा। क्राइस्ट से डिमांड की गई जब वो गधे पर सवार हुआ है। जब खुदा आपको अनाउंस करेगा, बहुत सारे लोगों की जरूरत पूरी करने का आप बाइस होंगे। आप मोहताज नहीं होंगे, बल्कि बतेरे हाथ आपके हाथों की तरफ देखेंगे, आप लोगों के हाथों की तरफ देखेंगे। जो रिसीव करते हैं वो आमीन बोलेगा, जो इस फजल को रिसीव करते हैं आमीन बोलेगा। तो पहला इवेंट क्या हुआ है? मसीह ने यरूशलेम में दाखिल होने से पहले एक बेजुबान गधे को डिलीवर किया है, रिहाई दी है। पहला डी डिलीवरेंस का है कि मसीह ने दाखिल होने से पहले एक बेजुबान को, जो धूप में बंधा हुआ है, जिस पर कोई सवार नहीं हुआ, उसे डिलीवर किया है, उसकी फिक्र की है, और उसके लिए 2 शागिर्दों की ड्यूटी लगाई है। जाओ, सामने के गांव में जाओ, उस गधे को खोल लाओ। मैं नहीं जानता शैतान ने आपको कहां बांधा हुआ है, किस चीज से बांधा हुआ है, गुर्बत से, भांगपन से, कर्ज से, बीमारी से, कितने लंबा अरसा से बांधा हुआ है। लेकिन आज शो आपके लिए नबूती कलाम यह है कि मसीह यीशु आपके एड्रेस को जानता है कि आप कौन से इलाके में हैं, कौन सी गांव में, कौन सी गली, कौन से मोहल्ले में हैं। उसने शागिर्दों को दाएं या बाएं के गांव में नहीं भेजा, पीछे के गांव में नहीं भेजा। उसने कहा जाओ सामने के गांव में, वहां एक गधी का बच्चा बना हुआ है। अगर मेरे यीशु को एक बेजुबान जानवर की फिक्र है, एक बेजुबान जानवर का एड्रेस पता है, तो जरा सोचे कि आपकी कदर कीमत, आपकी वैल्यू उस गधे से कितनी ज्यादा है। वो जानता है आप किस मुसीबत के साथ बंधे हुए हैं, वो जानता है आप किस बीमारी से बंधे हुए हैं, वो जानता है किन शैतान की, जादूगरी की चुमों ने, बेड़ियों ने आपको बांध रखा है। वो जानता है। आज शुभ उसने मुझे भेजा है कि मैं आप उसके लोगों को डिलीवर करूं यीशु के नाम से। जिनका दाहिना हाथ बुलंद है, मैं उन पर प्रोफेटिक वर्ड रिलीज करने वाला हूं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो अपना कलाम नाज़िल करके अपने लोगों को रिहाई देता है, अपने लोगों को डिलीवर करता है। आमीन। मैं आपकी जिंदगियों पर डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम से, जहां कहीं आप गुर्बत से बंधे हुए हैं, खुदावंद आपको रिहाई दे यीशु के नाम से। जहां कहीं शैतान ने आपको बीमारी से बांधा है, आप रिहाई पाए यीशु के नाम से। जहां कहीं आप कर्जे से बंधे हुए हैं, खुदावंद आपको रिहाई दे। जहां कहीं आप जादूगरी से बंधे, आप रिहाई पाए। जहां कहीं आपकी शादी मुश्किलात, झगड़े, परेशानी में बनी हुई, आपकी शादी रिहाई पाए। जहां कहीं आपके जिस्म का कोई हिस्सा शैतान ने बांधा हुआ है कि आपको टॉर्चर करे, बीमारी दे, डिलीवर कर दो यीशु के नाम से। मैं डिलीवर कर दो यीशु के नाम से। खुदा यीशु के खिलाफ भी जोर और तारीफ करें। सब कहें हालेलुया। बोले डी फॉर डिलीवरेंस। तो पाम संडे का पहला मैसेज डिलीवरेंस का है। पाम संडे की पहली मिस्ट्री उस गधे की रिहाई है, और आपकी रिहाई है, आपकी रिहाई है, आपकी एजुकेशन की रिहाई है, आपके बिजनेस की रिहाई है, आपकी फैमिली की रिहाई है, आपकी हेल्थ की रिहाई है, आपके कारोबार की रिहाई है, आपके वीजे की रिहाई है, आपके ट्रैवल की रिहाई है, आपकी रुकावटें दूर होने वाली है। खुदा आपको खोलने वाला है, 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 खुदा आपको खोलने वाला है। मैं
पहला डी किसका है? ऊंची आवाज में, डिलीवरेंस। तो पाम संडे का सबसे पहला मकसद ये सिर्फ मजहबी रस्म नहीं है, मजहबी रस्म नहीं है सिर्फ कि आप डालियां पकड़े और गलियों में नारे लगाते फिरे हालेलुया हालेलुया। लोगों को मीनिंग पता नहीं है, जब तक आपको मतलब पता नहीं है गलियों में घूमना नारे लगाना फालतू है। आपका वो जुलूस सियासी जुलूस कहलाएगा जब तक आपको रूहानी मतलब नहीं पता। तो पाम संडे का पहला प्रोफेटिक मीनिंग डिलीवरेंस है। मसीह ने उस गधे को खोला जिस पर उसने सवारी की। तो अगर उसको जब उसको खोल दिया गया, डालियां उसके पैरों में डाली गई हैं, कपड़े दुपट्टे उसके पैरों में डाल दिए गए। इसका मतलब है ये डाली आपको और मुझे रिप्रेजेंट करती है। मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 92 उसकी 12वीं है। ये डाली खजूर की डाली जो उसके पैरों में डाली गई, ये आपको और मुझे जाहिर करती है। बाइबल में देखेंगे ज़बूर 92 उसकी 12वीं है। कितनों को समझ आ रही है? सादिक खजूर के दरख्त की माने सरसब्ज होगा। क्या लिखा है? क्या लिखा है? सादिक, बोले सादिक खजूर के दरख्त की माने। आवाज नहीं आ रही। नाश्ता नहीं करके आए लोग? जिनकी आवाज आएगी वो बहस ही लेंगे, मैं जोर नहीं लगाऊंगा। जो बोलेंगे मेरी कल लेकर जाएंगे। अगर आप खुदा के घर में आकर आपका मुंह बंद है, मैं आपको बता रहा हूँ आपके लिए आसमान बंद है, आपके लिए बरकतें बंद है। चर्च आने से मौका नहीं मिलता, मसीह का टाइटल लेने से मौका नहीं मिलता जब तक आप अपने मुंह को नहीं खोलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ मौका नहीं मिलेगा। मेरे पीछे बोलेगा सादिक खजूर के दरख्त की माने सरसब्ज होगा, वो लबनान के देवदार की माने की तरह बढ़ेगा। सब कहें आमीन। तो खजूर की ये डाली सादिक को रिप्रेजेंट करती है, राष्ट्रवाद बेटे और बेटियों को जाहिर करती है। तो वो डालियां उसके पैरों में डाली गई हैं, वो डालियां उसके पैरों में डाली गई। और पैरों में डालियां जाने का मतलब क्या है? हलीमी, हम्बलनेस, खाकसाई, घमंड नहीं, आकर नहीं, तकब्बुर नहीं, गुरूर नहीं, खाकसाई। मसीह के पैर, उस गधे के पैरों में डालियां डाली गई हैं और ये डालियां आपको और मुझे सिंबलाइज करती हैं। बाइबल में लिखा है सादक खजूर के दरख्त की मानिंद है। तो आप में हलीमी होनी चाहिए, खाकसाई होनी चाहिए। जैसे ज़बूर में लिखा है घमंडियां को ओनी जानदा ना झूठे ना रगड़ा। सब कहेंगे मिलकर ये कोर्स ऊंची आवाज में। कुछ के मुंह बात है अभी भी, सबके आवाज है। और खजूर के दरख्त की खूबी है, जब तूफान आता है, आंधी आती है, खजूर का दरख्त टूटता नहीं है, झुक जाता है। बाकी दरख्त आकर में खड़े रहते हैं, आंधी के आगे, तूफान के आगे उनमें लचक नहीं होती। खजूर के अंदर लचक होती है, वो झुक जाता है। जितनी देर तूफान रहता है उसका सर नीचे रहता है, तूफान जाता है वो फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन जो आकल वाले दरख्त हैं चार से उखड़ जाते हैं। तो ठीक इसी तरह आप सादिक है, जब दुख आए, बीमारी आए, आफत आए, मुखालफत आए, आपका सर जादूगरों के आगे नहीं, शैतान के आगे नहीं, दुश्मनों के आगे नहीं, यीशु के आगे झुका रहे, यीशु के आगे झुका रहे। जितनी देर तूफान रहे, जितनी देर आफत रहे, जितनी देर आंधियां चलती रहे, भागे ना, दौड़े ना इधर उधर,
اپنا سر یسوع کے چرنوں میں جھکا دے. یہ کھجور کے درخت کیا مکاشفہ ہے. کھجور کے درخت اپنا سر جھکا دیتا ہے اور ٹوٹتا نہیں ہے, جھک جاتا ہے. اور اکثر یہ کہاوت ہے جنہیں چوکدے نہیں ہو ٹوٹے جاتے. تو بہت سارے لوگ گھمنڈ میں, عقل میں ٹوٹ جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں, اجڑ جاتے ہیں, جھکتے نہیں ہیں, خاکساری نہیں ہے. اگر آپ صادق ہیں, آپ میں حلیمی ہوگی, آپ میں خاکساری ہوگی. کھجور کے درخت کی دوسری خاصیت کیا ہے کہ وہ سیدھا اوپر بڑھتا ہے, ڈالیاں نہیں بڑھاتا. کھجور بلند ہوتی ہے. کتنے لوگوں نے کھجور کا درخت دیکھا؟ شاخیں نہیں پھیلتا, سیدھا اوپر جاتا ہے, پھر شاخیں نکلتی ہیں. کتنوں کو سمجھ؟ جب میں یہ دیکھ رہا تھا, خدا نے جو مکاشفہ دیا کہ کھجور کا درخت اگر سیدھا بڑھتا ہے وہ شاخیں نہیں پھیلاتا. اس کی گروتھ کے پیچھے جو سیکرٹ ہے وہ سن ہے, SUN, نیم سورج. اس کی گروتھ کے پیچھے یہ کھجور پام سنڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس کی ترقی کے پیچھے, اس کی گروتھ کے پیچھے سیکرٹ سن ہے, سورج ہے. اور دانیہ کی کتاب میں لکھا ہے آفتاب صداقت تالے ہوگا. یعنی آفتاب صداقت, آفتاب کا مطلب ہے سورج ہے, آفتاب صداقت تالے ہوگا, اس کی کرنوں سے شفا ہوگی. وہ آفتاب صداقت یسوع ہے. کھجور کا درخت آپ اور میں ہے. ہمارا توکل, ہمارا انحصار لوگوں پر نہیں, دوستوں پر نہیں, عزیزوں پر نہیں, سب سے پہلے ہمارا توکل یسوع پر ہونا چاہیے. سمجھ آئی تو تعلیم دے گا. تو آپ کا توکل, آپ بڑھتے جائیں گے بلندی پر, آپ بلندی پر چڑھتے جائیں گے, لوگ آپ کو یوں دیکھیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر آپ کا توکل, ملعون ہے وہ شخص جو کسی انسان پر توکل کرتا ہے, مبارک ہے وہ شخص جس کا توکل خداوند ہے, جس کا توکل یسوع ہے. آپ کا ٹرسٹ باپ سے بھی, ماں سے بھی, بہن سے بھی, بھائی سے بھی, بیوی سے بھی, سب سے پہلے آپ کا ٹرسٹ یسوع پر ہے, کسی پر نہیں, کسی قریبی رشتے پر نہیں. سب سے پہلا بھروسہ, ٹرسٹ کس پر ہے؟ یسوع پر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, لوگ آپ کی ترقی کو ایسے دیکھیں گے جیسے لوگ کھجور کو دیکھتے ہیں. کیسے دیکھیں؟ کھجور کو مارنے کے لیے اوپر, کبھی دیکھا کھجور کو ایسے توڑ دے, کھجور کو لوگ ایسے دیکھتے ہیں. اس نے کہا صادق کھجور کے درخت کی مانند ہے. 3000 سے زیادہ درخت کی اقسام ہے, لیکن خدا نے انسان کو آم کے درخت سے تشبیہ دی, خدا نے انسان کو انجیر کے درخت سے تشبیہ دی, خدا نے انسان کو انگور کے پیڑ سے تشبیہ دی, سیب کے درخت سے تشبیہ دی. خدا نے آپ کو اور مجھے کس سے تشبیہ دی ہے؟ کھجور سے. وہ جانتا ہے کہ کھجور کی خاصیت کیا ہے, کسی پر نہیں ہے. پہلے وہ توکل کرتی ہے سورج پر اور سیدھا بڑھتی ہے. آپ بلندی پر جائیں گے, ترقی پر جائیں گے جب آپ کی نظریں, آپ کا توکل کس پر ہے؟ یسوع مسیح پر. یسوع مسیح کے دلال کی زور لگائیں گے. تالیاں کم ہے یسوع کے لیے. ہاللویا. اب دوسری بات کہ آج آپ شاید سوچتے ہیں کہ میں نے سب کچھ اپنی طاقت سے کما لیا ہے, طاقت سے حاصل کر لیا ہے. میں نے دیکھے ہیں ڈگریوں والے بے روزگار ہیں, خوبصورت بیٹے بیٹیاں بغیر شادی کے ہیں. اگر آپ سوچتے ہیں آپ کی خوبصورتی آپ کی شادی کروا سکتی ہے, جھوٹ ہے یہ. اگر آپ سوچتے ہیں آپ کی ڈگری آپ کو نوکری دلوا سکتی ہے, جھوٹ ہے یہ. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی حکمت آپ کے لیے دولت کما سکتی ہے, جھوٹ ہے یہ. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ اپنی طاقت سے حکومت کر سکتے ہیں, جھوٹ ہے یہ. اگر آپ ذکریہ سے بیان کرتا, ذکریہ 4:6 میں, نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ خداوند کے روح سے. جو کچھ بھی خدا نے آپ کو دیا ہے یہ آج آپ کی طاقت سے نہیں ہے, آپ کی خوبصورتی سے نہیں ہے, آپ کے علم اور تجربے سے نہیں ہے. اگر جو عہدہ, طاقت, پوزیشن, رینک, دولت, شہرت آپ کے پاس ہے یہ خدا کی بدولت ہے. کس کی بدولت ہے؟ خدا کی بدولت ہے. اگر آپ اس کی تعریف نہیں کریں گے,
ستائش نہیں کریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا توکل پھر خداوند پر نہیں ہے، خود پر ہے، اپنی خوبصورتی پر ہے، اپنی عقل پر ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں او سارا کچھ میں نے اپنی عقل سے. بابل میں ایک بادشاہ ہے جس کا نام نبوکدنیزر ہے. لکھا نبوکدنیزر محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا. اس نے بابل کی شان و شوکت دیکھی اور اس نے گھمنڈ میں کہا یہ سب میں نے اپنی عقل سے طاقت سے حاصل کیا. لیکن دوسرے لمحے خدا نے اس کا دل، اس کا دماغ اس سے لے لیا اور اسے جانور کا دماغ دے دیا. اس کے پنجے نکلائے اور وہ دیوانہ ہو گیا. 7 سال جنگل میں چلا گیا، جانور بن گیا. تو اگر آپ میں گھمنڈ آئے اور آپ اپنی چیزوں پر سوچیں کہ شاید میری اپنی محنت ہے، اپنی اسٹرگل ہے، جب تک خدا کی مرضی نہیں ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ نہیں پا سکتے. تو ہر چیز میں خداوند کے نام کو جلا دیں. ہاللویا سب میں ہاللویا. میں خدا کے عظیم خادم کو جانتا ہوں، اس کی گواہی ہے جب اس نے پہلی بار اپنی زندگی میں 6 ملین لوگ اکٹھے کیے. میں اپنے اسپرچل فادر کی گواہی بتا رہا ہوں. پہلی بار زندگی میں جب انہوں نے 1982 کے اندر سن 1982 میں 6 ملین لوگ، افریقہ کی سب سے بڑی کانگریگیشن تھی، گیدرنگ تھی، جب اس نے جمع کیا خدا نے اسے کہا نیچے آ جا پل پر سے. کچی زمین تھی. اس نے کہا ایک دن کا لے اور انسان بنا. اس نے سر بنایا، گردن بنائی، آنکھیں، ناک، منہ بنایا. اس نے کہا بازو بنا، بازو بنائے، ٹانگیں بنائی. اس نے کہا اسے مٹا دے. اسے مٹا دیا. اس نے کہا خداوند یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اتنی بڑی کانگریگیشن میں نے تجھے دی ہے، جس دن تو نے گھمنڈ کیا کہ یہ تیری بدولت ہے میں تجھے صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا. ہاللویا. سمجھ آ رہی آپ کو؟ جس دن آپ گھمنڈ کریں گے کہ یہ میں نے خود لیا ہے یا خود حاصل کیا، خدا کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اس نے کہا خداوند آج سے میرا دن تیرے نام کے جلال سے، تیری ستائش سے شروع ہوگا. میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ تیری بدولت ہے. آمین. تو اس دن سے آج تک خدا انہیں روئے زمین پر بڑھاتا جا رہا ہے. آمین. میرے فیوریٹ خادم ہیں خدا کے خادم اپوسٹل جانسن سلیمان، افریقہ کے اندر. ان کی گواہی ہے ایک بار خدا ان کے پریئر کلوزٹ میں ان سے ملنے آیا اور خدا نے کہا کہ لکھ یسوع کے نام کو جلا لو، یسوع کے نام کو جلا لو. اس نے خدا نے کتنی بار؟ کہتا ہے 4000 بار لکھ. اس نے 4000 بار لکھا. اس نے خدا مطلب میں بچہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوں نہ میں پیپر دے رہا ہوں. اس نے کہا میں نے کہا تجھے لکھ یسوع کے نام کو جلا لو. جب وہ 50 بار لکھا کہ یسوع کے نام کو جلا لو، اس کے ہاتھ تھک گئے اور پسینوں پسین ہو گیا، شرٹ گیلی ہو گئی. اس نے کہا لکھتا رہے 4000 بار لکھ. جب اس نے 4000 بار لکھا اس نے کہا صفحے کو پھاڑ دے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جس دن تو نے اپنی طاقت، اپنی انوائنٹنگ پر گھمنڈ کیا میں تجھے کاغذ کی طرح پھاڑ دوں گا. ہاللویا. تو آج صادق کا توکل، اس کا زور، اس کا قلعہ، اس کی پناہ یسوع ہونا چاہیے. ہمارا توکل، ہماری زور، ہمارا پناہ، ہمارا خیمہ، ہمارے چھپنے کی جگہ یسوع ہے. جو کچھ آج ہم ہیں یا تھے یا بننے والے ہیں کس کی بدولت ہے؟ یہ پالم سنڈے کا میننگ کیا ہے؟ کہ ڈالیاں اس کے پیروں میں. کدھر ہے اس کے؟ نہ صرف اس کے پیروں میں بلکہ پنجابی میں اس کے کھوتے کے پیروں کے نیچے، گدھے کے پاؤں کے نیچے. حلیمی خاکساری یہ میننگ ہے پالم سنڈے کا. وہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے آپ کو اور آپ میں حلیمی لانا چاہتا ہے. جب آپ میں گھمنڈ ہے لوسیفر کی طرح آسمان سے پٹک دے گا، آپ کو تخت سے نیچے گرا دے گا نبوکدنیزر بادشاہ کی طرح. اپنے ساتھ والے کو کہیں اپنے اندر حلیمی لے کر آؤ، اپنے اندر برداشت لے کر آؤ. خدا کے کام کی زور بتائی جائے گا. اور دوسرا ٹی جو ہے وہ ڈکلیریشن کا، اعلان کا. خدا آپ کو چھپا کر نہیں رکھنا چاہتا، آپ کو مشہور کرنا چاہتا ہے. آپ کے گھرانے کو، آپ کے بزنس کو، آپ کو پبلکلی لے کر آنا چاہتا ہے کہ یہ میرا برانڈ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے. آپ کی گفٹ کو، آپ کے ٹیلنٹ کو، آپ کے سکل کو منگیام پر لانا چاہتا ہے. تو پالم سنڈے کا دوسرا میسج کیا ہے؟ اعلان، ڈکلیریشن. پہلا کیا ہے؟ ڈیلیورنس.
اس نے گدھے کو ڈلیور کیا. اس کے بعد ڈکلیئر ہوا ہے اس کا نام کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہے, یروشلم کا بادشاہ ہے. آمین. یسوع نے اس سے پہلے نہیں کہا میں بادشاہ, بالکل ایک ریفرنس نہیں ہے, کہیں پر نہیں لکھا. پوری بائبل میں چاروں اناجیل اربعہ میں کہیں لکھا اس نے کہا ہو کہ میں بادشاہ ہوں, اس نے نہیں کہا. لیکن ہاں بادشاہ موجود ہے. ہیرودیس اپنی کرسی پر بیٹھا ہے, کیسر اپنی کرسی پر بیٹھا ہے, اور وہ جا رہا ہے ان سے ٹکر لینے کے لیے گدھے پر بیٹھ کر کہ میں یروشلم میں جا رہا ہوں, کیونکہ اسے پتا تھا کہ میرا اب وقت آ گیا ہے. وہ اپنے لوگوں کے لیے یروشلم میں انٹر ہوا. میں ڈکلیئر کرتا ہوں اس سال, اس سیزن خدا آپ کی فیملی میں داخل ہو. جس طرح وہ یروشلم میں داخل ہوا, آپ کے مردہ ڈیڈ بزنس میں داخل ہو. آپ کے جھگڑے والے عجیب سے گھر میں جہاں سمجھ نہیں آ رہی کیا چل رہا ہے, جہاں ہر بندہ دوسرے کا دشمن ہے, خداوند آپ کی فیملی میں انٹر ہو اور سلامتی ہو جائے. سلامتی کا شہزادہ آپ کی فیملی میں داخل ہو. سلامتی کا شہزادہ آپ کی زندگی میں داخل ہو. جس طرح وہ یروشلم میں داخل ہوا, آپ کے گھرانوں میں داخل ہو, آپ کی زندگیوں میں داخل ہو, آپ کے بزنس میں داخل ہو. یسوع کے نام سے, اس کے نام کے لیے زور بتایا جائے. اور تیسرا جو میسیج ہے پالم سنڈے کا, تیسرا جو ڈی ہے, میں یوں کہوں گا 3D. پالم سنڈے کا 3D میسیج ہے. کیا میسیج ہے؟ 3D. پہلا ڈی کیا ہے؟ ڈیلیورنس. دوسرا ڈی کیا ہے؟ ڈکلیریشن, اعلان. اور تیسرا ڈی کیا ہے؟ ڈیمانڈ. سیواس ہمیں بچا. انہوں نے ڈیمانڈ کی. 3D میسیج ہے. پالم سنڈے کا 3D میسیج ہے. پہلا ڈی ڈیلیورنس کا ہے, دوسرا ڈی ڈکلیریشن کا ہے, اور تیسرا ڈی جو ہے وہ ڈیمانڈ کا ہے. آج جو بھی صبح آپ ڈیمانڈ کریں گے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں خدا آپ کی ڈیمانڈ کو گرانٹ کرے گا. پالم سنڈے کا میننگ ہے جیسے وہ بادشاہ جا رہا تھا اپنا اعلان کرتے ہوئے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ, اسرائیل کا, یہودیوں کا بادشاہ ہوں. انہوں نے کہا ہوسانا ہوسانا, سیواس سیواس. میں نہیں جانتا کون سی چیز برباد ہو رہی ہے, آپ کا بزنس, آپ کی صحت, آپ کی میرج, آپ کے بچے, آپ کا فیوچر. میں نہیں جانتا کون سی چیز کو سیو ہونے کی, بچنے کی ضرورت ہے. لیکن آج صبح جب آپ ڈیمانڈ کریں گے اس بادشاہوں کے بادشاہ کے اوپر, میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ آپ کی ڈیمانڈز کو گرانٹ کرے گا. کیونکہ اس نے کہا اب تک تم نے باپ سے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا, مانگو گے تو تمہیں, ڈھونڈو گے تو, کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے خدا کلام کے شور نہ کرے جائے گا. اپنے ساتھ والے کرتے آج صبح خداوند سے ڈیمانڈ کر. آج صبح خداوند سے ڈیمانڈ کر. 3D میسیج ہے. کیا میسیج ہے؟ پہلا ڈی کون سا ہے؟ ڈیلیورنس. خدا آپ کو ڈیلیور کرنا چاہتا ہے. دوسرا ڈی کیا ہے؟ ڈکلیریشن. وہ آپ کو بلندی پر لے جا کر, کامیابی پر لے جا کر آپ کا اعلان کرنا چاہتا ہے. وہ آپ کا اعلان کرنا چاہتا ہے یہ میرے بیٹے ہیں, یہ میرے خود خریدے ہیں. آپ کے بزنس, آپ کی فیملی, آپ کے گھرانے کو ڈکلیئر کرنا چاہتا ہے. اور دوسرا 3D کون سا ہے؟ ڈیمانڈ کرے. ڈیمانڈ کرے اس کی انوائنٹنگ کے اوپر. جس انوائنٹنگ پر آپ ڈیمانڈ نہیں کرتے اس انوائنٹنگ سے آپ کچھ نہیں پا سکتے. 12 برس کی بیوہ نے ڈیمانڈ کی. اس نے کہا گھر میں بیٹھے سوچا اگر میں پوشاک کو چھو لوں گی میں شفا پاؤں گی. اس کی ڈیمانڈ تھی صرف کرتے کو, کپڑے کو چھو لوں گی شفا پاؤں گی. اس کی ڈیمانڈ اس کے کپڑوں کے اوپر تھی. آج صبح جو آپ ڈیمانڈ کریں گے خداوند میں چاہتا ہوں میرا گھرانہ بچے, میرا بزنس بچے, میرا اجڑتا ہوا میری میرج بچے. میں جانتا کون سی ڈیمانڈ ہے آپ کی. اس صبح اپنی ڈیمانڈ کو اپلفٹ کیجیے گا. پالم سنڈے وہ 3D طریقے سے کام کرتا ہے, ڈیلیور کرتا ہے, ڈکلیئر کرتا ہے, اور جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کی ڈیمانڈز گرانٹ ہوتی ہیں. اس کے نام سے خدا آپ کو برکت دے.